السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو پھر سے ویلکم ہے ویورز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن، ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ لیکن اس لیکچر کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو سیدھا کنیکشن ہے نا، وہ ہماری جو پریکٹیکل زندگی ہے نا اس کے ساتھ ہے، ہیومن رائٹس کے ساتھ ہے، گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ ہے اس لیکچر کا جو تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا یہ سمجھ گئے کہ گورنمنٹ کام کیسے کرتی ہے، ایک سٹیزنز کو جو ہے نا کس طرح سے حقوق دیے جاتے ہیں، اور پبلک آفیسز جو ہے نا ہم سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی کیا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہم سمپل طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے وہ کام جو لوگوں کی زندگی چلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے سکولز بنانا، ہاسپٹلز بنانا، پالیسیز بنانا کسی چیز کی۔ اس کے علاوہ پولیس کا جو سسٹم ہے، یا پھر یہ جو سڑکیں وغیرہ بنتی ہیں، یا پھر کسی قانون کو، کسی آرڈر کو جو ہے نا وہ عوام تک نافذ کرنا، اس کو مینٹین رکھنا، تو یہ ساری چیزیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ڈیموکریسی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا نا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ڈیموکریسی کا، جس میں ذکر ہوا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت، اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا اس حکومت کا ایک اس حکومت کو جو ہے نا ایک چلاتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ تو سمپل ورڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیموکریسی یعنی عوام جو ہے نا ڈیسیژن بناتی ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا ان ڈیسیژنز کو نافذ کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ 1973 کے آئین کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہے۔ 1973 کا آئین جو ہے نا پچھلے لیکچر بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ پھر سے ہے۔ تو یہ آپ کے شارٹ کے لحاظ سے سوری ایم سی کیوز کے لحاظ سے نا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے نا وہ ہمیں بیسک رائٹ دیتا ہے، اور آج بھی اس دنیا میں، آج بھی ہمارے پاکستان میں 1973 کا آئین ہی نافذ ہے۔ تو اب جو ہے نا میں اس کو ایزی طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پہ کچھ 1973 کے آئین کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ کسی پرسن کو جو ہے نا، کسی بندے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، کہ کسی کو بنا وجہ جو ہے نا اپنی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ انسان کی جو لائف ہے نا اس کی فریڈم، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے دوسرے انسان کی جو آزادی ہے نا اس کا تحفظ کرے۔ اس کے علاوہ کسی کو اریسٹ جو ہے نا وہ بغیر تحقیق کے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو اریسٹ کیا جائے گا نا تو اس کو وجہ بتانی ہوگی کہ کس وجہ سے اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نا فورسڈ لیبر بنانا، یعنی کسی کو جو ہے نا زبردستی کام نہیں کروایا جا سکتا۔ غلامی جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے انسان کی جو ڈگنیٹی ہے، یعنی ہر انسان کی عزت، اس کی پرائیویسی جو ہے نا وہ سیف ہوگی، اس کی رسپیکٹ کریں گے ہم۔ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جو پرائیویسی ہے نا اس کی رسپیکٹ کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کو تحفظ دے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ ہے، یعنی ہر سٹیزن جو ہے نا، ہر شہری کے، پاکستان میں ہر شہری میں نا، اب پاکستان کا جو ہر شہری ہے نا وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنی آزادی سے ٹریول کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے مرضی رہ سکتا ہے۔ فریڈم اس کا حق ہے پڑا۔ تو فریڈم آف اسمبلی، یعنی لوگ جو ہے نا بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں، اور کہیں پہ بھی نا وہ کوئی اسٹرائکس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ پروٹیسٹ جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فریڈم آف ایسوسیشن کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگ اپنی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ خود بنا سکتے ہیں، کہ گروپس اور یونین بنانے کی جو ہے نا ان کو آزادی ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف بزنس، ہر سٹیزن جو ہے نا، ہر شہری اپنا کام یا بزنس کر سکتا ہے، روزگار کی آزادی ان کو میسر ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ، یہ آپ کے شورٹ کے لحاظ سے کافی اہم ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ فریڈم آف سپیچ اپنی بات کہنے کی آزادی ہے، ٹھیک ہے، کہ بولنے اور لکھنے کی آزادی ہر بندے کو حاصل ہے۔ تو لیکن کچھ لیگل جو لیمٹس ہیں نا ان کے ساتھ، اب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی وہ جو ہے نا بولتا رہے، ایسا نہیں۔ فریڈم آف آزادی ہے، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ ریلیجن کی آزادی، کہ ہر بندہ اپنا مذہب فالو کر سکتا ہے، یعنی مذہب جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب کے جو ہے نا لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ٹیکس اور ریلیجن ہے، کہ کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور ریلیجن کے لیے ٹیکس دے۔ یعنی کہ بعض ممالک ہوتے ہیں نا ان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لوگوں سے نا ٹیکس نہیں لیتے۔ اگر کوئی یہودیوں کا ملک ہے نا، وہ یہودیوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن وہ مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے، تو وہ نہیں لے سکتے ٹیکس۔ تو اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ریلیجن،
کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہے نا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو کسی دوسرے ریلیجن کی کسی دوسرے مذہب کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ فورس کر کے نہیں دی جا سکتی. یعنی کہ کوئی ریلیجن کے اوپر پریشر نہیں ہوگا کہ آپ وہ فلاں ریلیجن ہی اس کی ہی تعلیم لو. یعنی کہ اگر پاکستان میں کوئی نان مسلم ہے نا تو وہ اپنے نان مسلم کی ہی کتابیں پڑھے گا. وہ مسلمانوں کی کتابیں اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ تم پڑھو. اگر کوئی اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو اکوالٹی کہ سب سٹیزن سب جو شہری ہیں نا وہ برابر ہیں, ان کے لا وہ قانون کی نظر میں جو ہے نا وہ برابر ہیں, کہ جینڈر یا اسٹیٹس پہ جو ہے نا کوئی بھی انکوالٹی جو ہے نا وہ شو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے نا پبلک اسپیسز میں نا پبلک ایکسیس ہر کسی کو حاصل ہے. ہر انسان جو ہے نا پبلک پلیسز یوز کر سکتا ہے. یعنی کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے یا پھر کسی یا پھر کاسٹ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا کسی پبلک پلیس پہ جانا جو ہے نا جانے سے روک دینا یہ الاؤ نہیں ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا یہ اکیلا ایک سسٹم نہیں ہوتا. اس پر بہت سارے جو سٹیزنز ہیں نا بہت سارے چیزیں نا اثر رکھتی ہیں, جیسے پولیٹیکل سسٹم یعنی حکومت. اس کے علاوہ اکنامیکل سسٹم بھی, پیسے اور اکانومی کا جو سسٹم ہے نا وہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے اوپر نا اثر رکھتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو سوسائٹی کا سسٹم ہے اس کا جو کلچر ہے, خصوصاً کلچر جو ثقافت ہے, یا پھر انٹرنیشنل جو سسٹم ہے, جو دنیا کے ریلیشنز ہے نا وہ بھی ہماری پبلک ایڈمنسٹریشن کو افیکٹ کرتی ہیں. تو سمپل آئیڈیا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ہے وہ کسی چیز کا سینٹر ہے اور باقی جو تمام سسٹم ہے نا اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک فگر دی گئی ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں, اس سے آپ کی پچھلے والی تمام کنفیوژن نا دور ہو جائیں گی. کہ جس میں نا سب سے درمیان میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو شو کیا گیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف ایکسٹرنل فیکٹرز بھی یہاں پہ متاثر اس کو کرتے ہیں. تو بالکل سینٹر میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو شو کیا گیا ہے. سائڈوں پہ شو کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کو متاثر کرتا ہے. سوشل جو سسٹم ہے وہ بھی, اکنامیکل اور انٹرنیشنل سسٹم بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کو متاثر کرتا ہے. تو اس کے بعد ایولیوشن دیکھ لیتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی. پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن کا سمپل مطلب ہے کہ پبلک یعنی عوام کے لیے جو کام جو ہے نا گورنمنٹ کرتی ہے نا اس کی مینجمنٹ. یہ صرف آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت پرانا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انڈس ویلی جو ہے نا اس کی سیولائزیشن کے دور میں بھی نا سٹیز پری پلانڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی روڈس جو ہے نا یعنی سڑکیں بنائی ہوئی ہوتی تھی. ان کا ڈرینیج جو سسٹم ہے نا, ان کا جو آبپاشی کا سسٹم ہے, یہ سب کچھ جو ہے نا آرگنائزڈ ہوتا تھا. لیکن اس وقت یہ ایک پریکٹس تھی کہ آج یہ پراپر سبجیکٹ جو ہے نا بن چکا ہے. اس ٹائم پہ تو جسٹ لوگ پریکٹس کرتے تھے, لیکن اب اس کو دیکھ دیکھ کے نا ایک پراپر سبجیکٹ انہوں نے بنا دیا پبلک ایڈمنسٹریشن کا. اب ہم اس سبجیکٹ کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایوالو ہوا ہے. تو ایولیوشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یہ کیسے ایوالو ہوا ہے. تو پبلک ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کے لیے ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس بنائے گئے. کہ ایک بنایا گیا کلاسیکل اسکول, پھر ہیومن ریلیشن اسکول, بیہیویئر اسکول, سسٹم اسکول, مینجمنٹ سائنس اسکول, پاور اینڈ پولیٹکس. اب ہم پہلے اسکول کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں. کلاسیکل اسکول کہ سب سے پہلا اور بیسک آئیڈیا, کلاسیکل اسکول کا فوکس سمپل ہے, آرگنائزیشن کو ایفیشینٹ بنانا, یعنی کام کو کسی سائنٹیفک طریقے سے کرنا, یعنی رولز اور اسٹرکچر کو فالو کرنا. اس اسکول کا جو فیمس تھنکر ہے نا وہ ہیں ووڈرو ولسن, اور اس کے علاوہ لیونارڈ ڈی وائٹ, اس کے علاوہ WF ویلو بائی, اس کے علاوہ فریڈرک ٹیلر, اس کے علاوہ ہینری کینٹ, اس کے علاوہ فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ, اس کے علاوہ میکس ویبر, اس کے علاوہ ہینری فیول. یہ ان کے کون ہیں؟ اس اسکول کو چلانے کے ایک فیمس تھنکرز ہیں جنہوں نے اس اسکول کو چلایا. اب ان کا جو سمپل آئیڈیا ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نا مارکیٹ کا کانسیپٹ دیا. مارکیٹ کا کیا کانسیپٹ دیا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسیکل تھنکرز کے مطابق نا جب بھی مارکیٹ اکیلے کام کرتی ہے تو وہ پرابلمس کو فیس کرتی ہے. اسے کہتے ہیں مارکیٹ امپرفیکشن, یعنی مارکیٹ کی کمی. اگزامپل, فیکٹری جو ہے نا اسموک کرتی ہے, پولوشن کو پیدا کرتی ہے, پولوشن انوائرمنٹ خراب کرتا ہے, لوگوں کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اب یہاں مارکیٹ کا کوئی تعلق نہیں پڑتا لیکن لوگ سفر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس لیے گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنا پڑتا ہے، جیسے پولیوٹر پر ٹیکس لگانا پڑتا ہے، یا پبلک اسکولس جو ہے نا وہ بنانے پڑتے ہیں تاکہ پرائیویٹ اسکولس مہنگے. اب وہ پبلک اسکولس کب بناتے ہیں؟ جب پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے گورنمنٹ پھر پبلک اسکول زیادہ بناتی ہے. تو سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ مارکیٹ کی پرابلمس کو کنٹرول کرنا. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیتے ہیں گورنمنٹ کو جو ہے نا افیکٹو کیسے بنایا جائے. یہاں سے پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو اصل مقصد ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ ایفیشینٹ بنانا. ایفیشینٹ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا. تو سروسز کو بہتر بنانا، پبلک کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا. اس لیے اسکالرس نے نا آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کو نا زیادہ اسٹڈی کیا. تو یو ایس اے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا سٹارٹ ہوا. سب سے پہلے کہاں سٹارٹ ہوا؟ یو ایس اے میں. 19th سینچری کے اینڈ پر یو ایس اے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ ہوا. ووڈرو ولسن ایک سائنٹسٹ تھے. 1887 میں انہوں نے اسٹڈی آف ایڈمنسٹریشن پر فوکس کیا. یہ اس ٹائم پہ نا ایسے بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. ولسن نے کیا کہا تھا کہ اس وقت یو ایس گورنمنٹ میں انیفیشنسی اور کرپشن بہت تھی. پولیٹیشینس ایڈمنسٹریشن کو نا بہت اگنور کرتے تھے. بزنس اور انڈسٹری وغیرہ کو نا مزید ایفیشینٹ بنانے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے تھا. تو اس نے اہم ایک آئیڈیا دیا کہ پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن کو الگ ہونا چاہیے. یعنی پولیٹیشینس یہ ڈیسیژن بنائیں اور ایڈمنسٹریٹرز ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو لیونارڈ ڈی وائٹ 1926، تو یہ آپ کا امپورٹنٹ ہے شارٹ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے. انہوں نے کیا کہا؟ پبلک ایڈمنسٹریشن کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ایفیشنسی، دوسرا آرگنائزیشن کو فاسٹ اور افیکٹو بنانا. کیا چیز؟ ایک ایفیشنسی کو کے اوپر فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، دوسرا آرگنائزیشن کو بہت فاسٹ بنانا اور اس کو ایفیشینٹ بنانا. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ویلیوز، یعنی کام ایسا ہو جو ڈیموکریسی کے مطابق ہو. تو سمپل اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ کام بھی اچھا ہو اور انصاف بھی ہو اس میں، لیکن وہ ڈیموکریسی کے مطابق ہو. تو اس کے علاوہ ڈبلیو ایف وائلڈ بائک کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. 1927 میں ان کا کیا آئیڈیا تھا؟ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ویلیو فری ہونا چاہیے. ویلیو فری کا مطلب ہوتا ہے کہ بنا کسی بنیادی حقوق کو توڑے سب کو برابر سروس دینی چاہیے، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو. یعنی کسی کو اس کے مذہب کی، اس کی ذات وغیرہ کی بنا پر نا کسی کو بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. پھر فریڈرک ونسلو ٹیلر جو ہے نا اس نے سائنٹیفک مینجمنٹ پر غور کیا. ٹیلر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ٹیلر کو جو ہے نا فریڈرک ونسلو ٹیلر کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے. یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے فیکٹری میں کام کرتے ہوئے آبزرو کیا کہ ورکرز جو ہے نا وہ شاول سے کام کرتے تھے. ورکرز جو ہے نا وہ کام کرتے تھے. انہوں نے ورکرز کے کام کرنے کو نوٹ کیا. وہ شاول سے کام کرتے تھے. وہ کبھی کیا اٹھاتے تھے؟ 3.75 LBs جو ویٹ ہے نا وہ اٹھاتے تھے. کبھی وہ 38 کبھی جو ہے نا وہ 38 LBs کا جو وزن ہے نا وہ اٹھاتے تھے. ان کا سوال یہ تھا کہ بیسٹ ویٹ جو ہے نا لوگوں کو اٹھانے کا تو وہ کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے شاولنگ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس کو شاولنگ ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے. یہ شارٹ کے لحاظ سے آپ کا اہم ہے، آپ اس کو دیکھیے. تو یہ جو ہے نا ٹیلر نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ 2 بیسٹ ورکر سلیکٹ کیے، ان کو ڈبل ویج آفر کی، ان سے الگ الگ کنڈیشن میں جو ہے نا انہوں نے کام کروایا. تو جو ان کا آئیڈیل ویٹ تھا نا وہ 21.5 LBs سے جو ہے نا 38 LBs نکلا. تو اس نے یہ کہا کہ اگر کسی ورکر کی ٹریننگ ہو نا زیادہ وزن اٹھانے کی تو وہ زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے. ٹیلر کے ریزلٹ کے مطابق جو سمپل پوائنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیلر نے یہ کنکلوژن نکالے کہ کام کا جو ہے نا ایک بیسٹ وے ہوتا ہے رول آف تھم کو ریپلیس کرنا چاہیے سائنس سے. رول آف تھم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جو ہے نا کام یا پھر ایسا نظریہ جو ایک تجربے کی بنیاد پر بنا دیا گیا ہو لیکن وہ ہر ٹائم جو ہے نا درست نہ بھی ہو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو رول آف تھم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنا چاہیے سائنس سے. تو گروپ ورک میں کوپریشن ہونا ضروری ہے. تو میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کے لیے جو ہے نا میکسیمم ورکرز کو ٹرین کرنا چاہیے. ورکر کی ٹریننگ زیادہ ہوگی نا تو وہ آؤٹ پٹ زیادہ دیں گے. تو ورکرز کو اچھی سلیکشن سے چوز کرنا چاہیے. ہاں، اس کا جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو سائنٹیفک مینجمنٹ یعنی کام کو سائنٹیفک طریقے سے کرنا. تو کام کو سائنٹیفک طریقے سے کرنا اور اس کے علاوہ ویلیو فری یعنی بنا کسی یہ پرسنل جو دشمنی ہوتی ہے نا اس کے بغیر ہی کسی کو جو ہے نا مکمل طور پہ حقوق دینا.
تو تھیوری اس کی بنائی گئی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ایسا آئیڈیا جو آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ سے پروو ہو جائے. تو فائنل اس کا یہ ہے کہ کلاسیکل اسکول کا یہی میننگ تھا کہ گورنمنٹ اور آرگنائزیشن کو جو ہے نا بہتر سے بہتر بنانا، کام کو سائنٹیفک بنانا، رولز اور اسٹرکچر کو جو ہے نا ڈسپلن کے ساتھ فالو کرنا، اس کے علاوہ پبلک سروس کو امپروو کرنا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے نا کمنٹ کر کے مجھ سے لازمی پوچھ لیجیے. میں آپ سب کے کمنٹس کے جو ہے نا جواب دے رہی ہوں. اس کے علاوہ آپ میرا واٹس ایپ چینل ہے، آپ اس کو لازمی جوائن کیجیے، جس کے اندر آپ کی 100% جو ہے نا پریپریشن کروائی جاتی ہے. چینل کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گی. اگر لنک نہیں اوپن ہو رہا آپ لوگوں سے تو میں ساتھ کے ساتھ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گی. آپ اس پہ مجھے میسج کر لیجیے، میں آپ کو اپنے واٹس ایپ چینل میں ایڈ کر دوں گی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے چینل لیکچر کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.